تخت لاہور کی جنگ ہے اور جو کہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ برقرار رہے گی یا اپوزیشن کی دلی مراد بر آئے گی؟ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اعتماد کے ووٹ سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ تمام نظریں لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ دوران سماعت جسٹس عابد عزیز نے استفسار کیا کہ معاملہ حل نہیں ہوا، اب کیا پوزیشن ہے؟ جواب میں پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ تمام مسائل عدالت میں حل ہوں گے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ تو سکتا ہے، آخر میں تو اراکین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بن کر رہ سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بتا دیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنا وقت مناسب ہو سکتا ہے۔ ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، آپ کے پاس پورا موقع تھا کہ اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ابھی تک یہ بھی اطمینان نہیں ہوا کہ فلور ٹیسٹ ہوا ہونا ہے یا نہیں۔ کیا آپ اس آفر کو قبول نہیں کر رہے؟ عدالت فیصلے کو گزرنے کو 20 دن ہو گئے، ابھی تک اعتماد کے ووٹ کا کیوں نہیں سوچا؟ عدالت یہ بھی جائزہ لے گی کہ جو سیشن چل رہا ہے اس میں بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد حاصل ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو ہم اس کا میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ اس موقع پر وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں۔ میں کل سے اپنے دلائل کا آغاز کروں گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ آج سے ہی اپنے دلائل شروع کریں۔ مزید تفصیلات اس حوالے سے جانتے ہیں، نبیل نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ نبیل، کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ گورنر کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے انہیں کافی وقت دیا تھا، ان کا نقطہ یہی تھا کہ مناسب وقت ہی نہیں دیا گیا۔ تو گورنر وکیل کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے کا راستہ بھی جو تھا وہ کھولا رکھا تھا، جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ بولے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ تو سکتا ہے، آخر میں تو اراکین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے۔ جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارک دیتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ بیرسٹر علی ظفر بتا دیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنا وقت مناسب ہوگا، ہم ایک وقت جو ہے وہ تاریخ جو ہے مقرر کر دیتے ہیں۔ جبکہ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس پورا موقع تھا، اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیتے، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں اس نقطے پر جو ہے قانونی نقطے پر دلائل دوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر جو وکیل ہیں چودھری پرویز الہی کے، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور اسپیکر کو خط لکھا۔ گورنر اپنے خط میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد جو ہے کھو چکے ہیں، جبکہ گورنر کے حکم کے جواب میں اسپیکر نے رولنگ دی۔ علی ظفر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے تاحال عدالت میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا گیا۔ جبکہ وکیل پرویز الہی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر اسی صورت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے جب وزیر اعلیٰ کو اکثر کے ارکان کی حمایت نہ رہے۔ اسمبلی سیشن کے دوران وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا جو ہے نہیں کہہ سکتا۔ عدالت نے ریمارک دے کہ ابھی تک یہ بھی اطمینان نہیں ہوا کہ فلور ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ عدالت نے مزید ریمارک یہ بھی دیے کہ کیا آپ اس آفر کو قبول نہیں کر رہے؟ چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے جواب دیا کہ اس کیس کو میرٹ پر ہی سماعت کر لیا جائے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ عدالتی فیصلے کو گزرے 20 دن ہو گئے، ابھی تک اعتماد کے ووٹ کا کیوں نہیں سوچا؟ عدالت یہ بھی جائزہ لے گی کہ جو سیشن چل رہا ہے اس میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا گورنر کے کہنے پر ووٹ لینا ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا کہنا تھا کہ یہ گورنر کا اختیار ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے، جبکہ جس جواب میں جج بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ یہ تحریری طور پر تو ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے جواب میں کہا کہ اعتماد کے ووٹ لینے سے وزیر اعلیٰ کو تو کسی نے نہیں روکا، تو پھر تحریر کی کیا ضرورت تھی؟ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارک دیا ٹھیک ہے، اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو ہم اس کیس کا فیصلہ جو ہے میرٹ پر ہی کریں گے۔ جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے قانون کے مطابق جو فیصلہ چاہتے ہیں، اس پر میں کل سے دلائل کا آغاز کروں گا۔ نبیل آپ ہمارے ساتھ رہے گا، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے۔ ہم اس وقت بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب نے۔ حنیف قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کہیے گا تخت پنجاب کی جنگ آخری مرحلے میں کیا سمجھتے ہیں، کون فاتح ہوگا اور کون شکست سے دوچار ہونے جا رہا ہے؟ ہلو حنیف قمر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی آواز۔ حنیف قمر صاحب، کہیے گا کہ تخت پنجاب کی جنگ ہے اور یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، چیز آپ کیا سمجھتے ہیں، کون فاتح ہے اور کون شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
جی اس وقت یہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. جسٹس عابد عزیز شیخ کی عدالت میں میں بھی اس وقت ان کی عدالت میں جو زیر سماعت مقدمہ ہے اس کی کاروائی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور اس وقت بھی سماعت جاری ہے. اب جو دلائل جس چیز پہ آ رہے ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کا سارا پروسیس جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا اس کو انڈو کیا جائے کیونکہ اس کے خلاف اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے, جبکہ عدالت اس حوالے سے استفسار کر رہی ہے کہ چلیں اگر آپ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا, اب آپ چاہیں تو اعتماد کے ووٹ کے لیے مناسب وقت لے سکتے ہیں اور اس میں ہم کو ڈیٹ بھی فکس کر سکتے ہیں, لیکن اس پر بھی چودھری پرویز الہی کے وکلاء ہیں جو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جس پر عدالت نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے آپ دلائل دیں, تو انہوں نے کہا کہ میں کل دلائل دوں گا, لیکن جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ آج ہی آپ دلائل دیں. تو ابھی ان کے دلائل جاری ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. لگتا تو ایسے ہے بظاہر سماعت سے کہ اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا ہی پڑے گا چودھری پرویز الہی صاحب کو. ٹھیک. حنیف قمر صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ استعفے کے آپشن پر بھی سوچا جا سکتا ہے. جی استعفے کے آپشن پر بھی سوچا جا سکتا ہے پرویز الہی کی جانب سے. میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر. ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو مطلوبہ اکثریت ہے وہ حاصل نہیں ہے. ان کو جو اگر ارکان کی اعتماد حاصل ہوتا مکمل 186 ارکان کا تو وہ عمران خان کے اعلان کے مطابق وہ 11 جنوری سے پہلے آج کی سماعت سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے چکے ہو. اب ان کی پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان یہ کے بعد دیگرے اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے, جس طرح مومنہ وحید نے اعلان کیا, اس سے پہلے زارا بخاری نے اعلان کیا تھا, زارا نقوی نے, لیکن ان کے ساتھ تو معاملات پہ طے پا گیا بعد میں. معاملات پھر طے پا گیا بعد میں. حنیف قمر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے نمائندہ نبیل نقوی بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے, آپ سے بات بھی کریں گے. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے کہ تخت لاہور کی یہ جنگ ہے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ برقرار رہے گی یا اپوزیشن کی دلی مراد برائے گی, فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. اعتماد کے ووٹ سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے. سماعت کے حوالے سے ہمارے نمائندہ نبیل نقوی ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. نبیل نقوی, آپ نے صورتحال سے پہلے بھی آگاہ کیا ہے, یہ بتائے گا عدالتی کارروائی کے بارے میں آپ نے ذکر کر دیا ہے, بتائے گا کہ عدالتی کارروائی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کیا کہنا ہے, چودھری پرویز الہی کا کیا کہنا ہے, اور دوسری جانب حکومت کی جو جماعت ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلے ہی جب فیصلہ ہوا تھا کہ 9 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے جو یو ٹرن لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے سے اعتماد کے ووٹ کو مشروط کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یعنی دونوں فریقین جو ہیں اب اس وقت عدالتی فیصلے پر جو ہے وہ نظر جمائے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور چودھری پرویز الہی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو کہ جو اراکین ہیں جو خاص طور پہ اس وقت جو کمرہ عدالت میں رانا مشہود موجود ہے, رانا ثناء اللہ موجود ہے, عطا تارڑ موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈرشپ ہے, وہ تو کافی آج بھی پورے اعتماد نظر آئے کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لازمی ان کو لینا پڑے گا. اور اٹارنی جنرل نے بھی آج عدالت میں کمرہ عدالت میں یہی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر کے ایڈوائس کے مطابق جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے اعتماد کا ووٹ جو وہ لینا پڑے گا. اب چودھری پرویز الہی کیونکہ وہ بھی آج کے دن کا ویٹ کر رہے تھے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئینی طور پہ, قانونی طور پر اور سیاسی طور پر تمام نظریں جو ہیں اس وقت کمرہ عدالت سے لاہور ہائی کورٹ پہ جو ہے لگی ہوئی ہیں, اور پھر آج جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے یہ جو فیصلہ سامنے آئے گا. جی ٹھیک ہے نبیل, ساتھ ہی رہے گا. حنیف قمر بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. حنیف قمر صاحب, ابھی نبیل بتا رہے تھے کہ باڈی لینگویج عطا تارڑ کی اور دیگر جو پی ڈی ایم کے اس وقت حکمران وہاں پر موجود ہیں ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو ہے, باڈی لینگویج بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو کیا دکھ رہا ہے فریقین اس وقت کس نہج پر کھڑے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, سیاسی کارکن بھی ہیں, وکلاء بھی ہیں, مختلف جو عدالت میں اس کیس کو سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں, میڈیا کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے.
इस वक्त कबल अज़ वक्त है अभी कुछ कहना फरीकैन के बारे में, क्योंकि इस वक्त केस की समाअत जारी है, दलाइल दिए जा रहे हैं और अदालत का जो मूड लगता है वो ये है कि वो एतमाद के वोट के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रही है और हाँ जी। जल्द लेना चाह रही है। ये लग रहा है जो दलाइल और रिमार्क्स जो जजेस के आ रहे हैं उससे ये अंदाज। हनीफ कमर साहब, जिस तरह से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि हम एतमाद का वोट लेने के बजाय कानून के मुताबिक फ़ैसला चाहते हैं, लेकिन वो अपने दलाइल जो है वो कल से शुरू करना चाह रहे थे, क्या ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी नहीं है? असल में फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन आर्गूमेंट्स बड़े कमजोर लग रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के वकला के। ठीक। तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहे इस नुक्ते पर कि अगर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली के ऐवान में एतमाद हासिल है अरकान का, तो फिर क्या मसला है? 17 दिन हो गए हैं, उनको एतमाद का वोट ले लेना चाहिए। और अदालत ने तो यहाँ तक ऑफर की कि अगर अब भी आप मजीद टाइम लेना चाहते हैं तो हम डेट फिक्स कर रहे हैं। ठीक। हनीफ कमर साहब, जस्टिस आसिम हफीज ने कहा है कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे का वक्त है, 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने पर आमादा क्यों नहीं है? क्या इसका ये रीजन है कि एक बार फिर से पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो रहा है? चौधरी परवेज इलाही इसीलिए एतमाद का वोट लेने पर आमादा नहीं है कि अवाम में उनको यकीन नहीं है कि उनको तमाम के तमाम जो पीटीआई के और काफ लीग के अरकान असम्बली है वो उनको वोट देंगे। अब तो अरकान असम्बली ने बाकायदा अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। अभी खुर्रम लगारी साहब की स्टेटमेंट चल रही थी, वो कह रहे हैं कि मैं चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगा। मोमना वहीद ने भी कह दिया। ये दो तो बिल्कुल ओपन हो गए हैं। अब अगर एक दो और रुकने असेंबली उस दिन गायब हो जाते हैं एतमाद के वोट के मसले में, माजरत के साथ आपको रोक रही हूँ। बात यह है कि फवाद चौधरी की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि मोमना वहीद ने लोटा होने पर तरजीह दी है चीजों को, तो फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि पंजाब में एक दफा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो रहा है। ये जो इल्जामात हैं ये हर इलेक्शन में और इस तरह के मौके पे लगते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी फोरम पे इनका कोई ऐसा एविडेंस तो पेश नहीं किया जा सका जिससे कोई इनके बारे में फैसला हो सके। अब मोमना वहीद के बारे में कहा जा रहा है तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपया लिया है। अगर फवाद चौधरी साहब के पास उसके कोई शवाहिद हैं, कोई एविडेंस है, तो उनको मुतलका फोरम पे पेश करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज तो ये इल्जाम ही रहेगा और रुकने असेंबली को ये हक तो हासिल है कि वो वज़ीर आला को वोट दे या बिल्कुल आप ना दे। बचाव फरमा रहे हैं हनीफ कमर साहब, ये मामला सिर्फ मोमना वहीद तक महदूद नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन फैसले अदालतों में होते रहे। क्या अदालत में इस चीज का भी जिक्र हुआ है? मैं सवाल सुन नहीं सका आपका। जिस तरह से पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आपने कहा अदालतों में ये मामला होते हैं लेकिन इल्जाम साबित नहीं हो पाता। क्या इस सेशन में जो इस वक्त चल रहा है इस किस्म का कोई जिक्र हुआ है? बिल्कुल, ये ना सिर्फ वहाँ पे पंजाब असम्बली में जो कल भी हंगामा राई हुई, वहाँ पे भी इसी तरह के इल्जामात लगे। किसी को डाकू कहा गया, किसी को लुटेरा कहा गया, किसी को चोर कहा गया। तो ये इल्जामात तो लग रहे हैं, मीडिया में भी लग रहे हैं और असम्बली के फोरम पे भी लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इन इल्जामात की उस वक्त तक कोई आईनी कानूनी वक़्त नहीं जब तक इनका कोई ऐसा एविडेंस ना हो जो किसी मुतलका फोरम पे जज हो और उसके बाद उसका फैसला हो सके। फिलहाल तो ये है कि चौधरी परवेज इलाही के लिए अगर अदालत हुक्म देती है कि वो एतमाद का वोट लें, तो चौधरी परवेज इलाही के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है और लगता नहीं मौजूदा सिनेरियो में कि वो एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे। अब इस पे डिपेंड करते हैं कि ये फैसला आता है और क्या टाइमिंग उसकी आती है और उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही अपनी क्या हिकमत अमली अनाउंस करते हैं। चौधरी परवेज इलाही अपनी क्या हिकमत अमली अनाउंस करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर और हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।